اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں یعنی 2 یا 2 سے زیادہ تو کل ترکے میں ان کا 2/3 ہے، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا نصف ہے، اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں 6واں حصہ ہے، بشرط یہ کہ میت کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو 1/3 ماں کا حصہ ہے، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ ہوگا۔ اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت کے تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گا۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے؟ یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور جو مال تمہاری بیویاں چھوڑ مرے اگر ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں سے نصف حصہ تمہارا ہے، پھر اگر ان کے اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ 1/4 ہے، لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو کی جائے گی۔ اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری بیویوں کا اس میں 1/4 حصہ ہے، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کا 8واں حصہ ہے۔ یہ حصے تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ حصے بھی بعد ادائے وصیت اور قرض بشرط یہ کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ نہایت علم والا ہے، بردبار ہے۔ یہ تمام احکام اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرمانبرداری کرے گا اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے اہم احکام بیان فرمائے ہیں۔ اسلام سے پہلے عورتوں اور بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا مقررہ حق بیان فرما کر عدل کا ایک مکمل نظام عطا فرمایا۔ ان آیات میں اولاد، والدین، شوہر اور بیوی کے حصے واضح کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حصے انسانوں نے نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، اس لیے کسی کو ان میں تبدیلی کا اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ والدین اور اولاد میں سے کون انسان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اسی لیے وراثت کی تقسیم اپنی حکمت کے مطابق مقرر فرمائی۔ رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس کے احکام کی اطاعت کریں گے انہیں جنتیں عطا کی جائیں گی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کریں گے اور اللہ کی حدوں سے تجاوز کریں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس رکوع کا پیغام ہے کہ وراثت کے احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔ عورتوں اور مردوں دونوں کے حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے احکام میں عدل اور حکمت پوشیدہ ہے۔
کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ نجات اور جنت کا راستہ اللہ کی حدود کی پابندی میں ہے۔ معزز سامعین، سورۃ النساء کے اس رکوع میں ہم نے وراثت کے ان اہم احکام کو جانا جو اسلامی معاشرے میں انصاف اور حقوق کی ادائیگی کی بنیاد ہیں۔ اگر آپ کو یہ تفسیر پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔